ڈاکٹر نعمان آبویسلی ڈاکٹر بھی ہیں، سو ان کو فزیکل فٹنس کا بڑا سین ہوتا ہے. میں اس دن باسط علی کو سن رہا تھا ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ یار یہ زیادہ جمز میں ٹائم گزارتے ہیں، گراؤنڈ میں ہمارے بچے اتنے نہیں کھیلتے جتنا گزارتے ہیں. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ پہلی بار آپ انڈیا گئے اور انڈیا سیریز تھی تو آپ کو پتا تھا کہ یار شاید 50-60 اوور مل جائیں گے ٹوٹل. آپ نے مجھے بتایا میں نے کتنے اوورز کی پریکٹس کی تھی آپ نے جانے سے پہلے؟ یہ 97-98 جو ٹور تھا اس وقت نہ کوچ تھا نہ اسپن کوچ تھا، ایون ہیڈ کوچ بھی اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتے تھے. تقریباً کچھ 17-18 سال کے بعد جا رہے تھے اور یہ سنا ہوا تھا کہ انڈیا اسپنرز کو سب سے بیسٹ کھیلتا ہے اور اپنے گھر کے اندر جو ہے یہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. ٹیسٹ میچ اور ذہن میں یہ تھا کہ یہ لمبی گیم ہے. تو میں نے ٹوٹل اوور میرا خیال ہے جو کیے ہوں گے وہ 140 ہوئے ہوں گے دونوں ٹیسٹ میچ میں، جس میں نے 5 چاروں اننگز میں 5 آؤٹ ہوئے. اللہ نے مین آف دی سیریز دیا. میرا ذہن یہ تھا کہ یہ جو 140-150 اوور کرنے میں کم از کم 15 سے 18 ہزار اوور کر کے گیا تھا یہ 140-50 اوور کرنے سے پہلے. ہر ویریشن کے اوپر ہزاروں گیند 15 سے 18 ہزار اوور پریپریشن اپروکسیمیٹ. اب جو آپ کے بولرز وغیرہ ہیں کیا یہ کماتے تو ہزاروں کروڑوں میں ہیں؟ کیا مالک بھائی آپ یہ دیکھیں محنت کرتے ہیں؟ ابھی پی ایس ایل ہوا 40 ڈیز کا پی ایس ایل تھا جو فائنل تک گئے، میرا خیال ہے 13 میچ کھیلے ہوں گے. اس کے بیچ میں ان کے کتنے پریکٹس سیشنز تھے؟ اکثر مجھے خبر ملتی تھی کہ آج آف ڈے ہے، ایک دن جاتے تھے وہ تھوڑا سا جناب وہ گیند پکڑاؤ کر کے 40-41 دنوں میں جو سارے میچ کھیلا ہے اسپنر یا فاسٹ بولر، اب وہ ٹوٹل 13 میچ کھیلا ہوگا. 13 ملٹیپلائی بائی 4 کر دیں تو 52 اوور بنتے ہیں. یہ صرف 40-42 دنوں میں آپ نے 52 اوور کیے ہیں اور بیچ میں جو گیپ آ گیا وہ علیحدہ بات ہے. اس میں آپ نے اور اس 52 اووروں پہ آپ یا کھیل اچھے گئے یا بولر اس پہ سلیکٹ ہو رہے ہیں. اب آپ کو کرکٹ ٹیم میں آپ جب جاتے ہیں وارم اپ میں آپ 2-3 اوور کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، یار آج گرمی زیادہ ہے، انرجی پرزرو کر لو، یہ سارا کچھ کر لو. ہمیں تو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی کہ جب ہم میچ چاہے ون ڈے کھیل رہے ہیں چاہے ٹیسٹ کھیل رہے ہیں، جب ہم لوگ کوئی 1-2 ہزار اوور اس سیریز میں جانے سے پہلے نہ کر لیں. یعنی اگر ایک سیریز بائی سیریز چل رہی تو اس کے بیچ میں بھی اتنے اوور چل رہے ہوتے تھے. جم اتنا نہیں ہوتا تھا کیونکہ جم کا ہمیں اتنا ایک نالج بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا. اگر پتہ ہوتا تو ہم جم اتنا کرتے جتنی ہمیں ضرورت تھی. تو میرا خیال ہے یہ ایک جم کا مائنڈ سیٹ جو ہے باسط بھائی نے جو بات کی یہ بھی میں 100% ایگری کروں گا کہ اس نے بھی بڑا اچھا. ایک دفعہ میں نے جم کرنے کی کوشش کی، وسیم اکرم کا شولڈر کا آپریشن ہوا، وہ واپس آئے، وہ مجھے جم میں لے گئے، شیپس میں جاتے تھے، اور میں نے کوئی 2-3 ہفتے کیے، میں ایسے اکڑ گیا میں اور میرے سے گیند ہی نہ ہو. میں نے کہا یار یہ تو بہت پرابلم ہو رہی ہے. فزیکل فٹنس تو ہے امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بٹ آپ کو اپنی سکلز کے مطابق فزیکل فٹنس کرنی ہے. اگر آپ اپنی سکلز کے مطابق، اب بیٹنگ کے مسل ڈفرنٹ ہیں، کیپنگ کے مسل ڈفرنٹ ہیں، فاسٹ بالر کے ڈفرنٹ ہیں اور اسپنرز کے ڈفرنٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ کو کہ اس کے میکینکس ہی ڈفرنٹ ہیں. میکینکس کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے اور انرجی کیسے جو ہے ڈیولپ. ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب یہ اتنی ایڈوانس مجھے یاد ہے ایک دن آپ مجھے بتا رہے تھے کہ انڈیا میں تو اتنے وہ ہے کہ جی جس بندے نے پل شاٹس کرتا ہے اس کی وہ مڈ رف کی بھی وہ ٹریننگ کرواتے ہیں سب کچھ. بٹ یہ تو بات اپنی جگہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اسپیسیفک میں بھی ہم آ جائیں. ڈاک آئی اسٹارٹ ود یو. اب نظر ہی آتا ہے کہ اتنی کرکٹ نہیں کھیل رہے جتنی کرکٹ ان گراؤنڈ ہونی چاہیے. سکلین بھی ایگری کرتے ہیں، باسط بھی ایگری کرتے ہیں اور دونوں سیزن پلیئرز ہیں. اب میں ڈیزگنیشنز پہ آنا چاہ رہا ہوں. اگر یہی ہیڈ کوچ اگر لیٹ سے T20 میں مائک ہیسن ہے، ادھر دوسرے ہیں، کیا ہمارے موجودہ دونوں فارمیٹس کے ہیڈ کوچز چیف اور جو ہمارے چیف سلیکٹرز ہیں ٹیمز کے، کیا ان کے ہوتے ہوئے چینجز ہوں گی یا اب پلیئر سے زیادہ آپ کھڑکانا شروع کریں؟ پہلے یہ ٹیم سلیکٹرز جو سے ہیں، جو سے ہیڈ کوچز ہیں، جو کوچز ہیں. Let's start in specifics. اوکے، نمبر 1 بھائیجان، یہ جو ابھی سکلین نے آپ کو بتایا نا کہ 15 سے 18 ہزار اوور، یہ مسل میموری کی بات کر رہے ہیں. جب تک آپ کی مسل میموری نہیں ہوگی اس وقت تک آپ ایڈیپٹیشن کر ہی نہیں سکتے ایک لانگ ٹرم فارمیٹ میں. سیکنڈلی یہ جو ٹریننگ کی بات کر رہا ہے، انفارچونیٹلی سپر اسپیشلسٹ ٹریننگ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. ایک فاسٹ بولر دوسرے سے فرق ہوتا ہے، کسی کا سائڈ آن ایکشن ہے، کسی کا اوپن چیسٹڈ ہے، کسی کا مکسڈ ایکشن ہے. ان کے لیے انڈیویجولائز ٹیلرڈ میڈ جو ایکسرسائز ہوتے ہیں
یا ونگ اسٹرانگ نہیں کر سکتا فاسٹ بولر, کیونکہ ورنہ اس کی پرابلم ہو جائے گی, اس کا نان بولنگ آرم ہی جو ہے وہ بیلنس نہیں ہوگا, وہ گیند ہی نہیں کر پائے گا. سو جم ٹریننگ سے زیادہ نیچرل ٹریننگ جو ہوتی ہے, آن گراؤنڈ ٹریننگ جو ہے وہ زیادہ فلی اکوپڈ ٹریننگ وہ امپورٹنٹ ہے. تیسرا آپ نے پوچھا, آپ کے کپتان تینوں فارمیٹس میں ارریلیونٹ ہیں کرکٹ میں اس وقت. آئرنی یہ ہے کہ آپ کی ٹیسٹ 11 میں تینوں فارمیٹ کے کپتان کھیل رہے تھے, وچ از سیکنڈ. تھرڈ اگر آپ نے دیکھو, آپ کا ایک پرائزڈ مڈل آرڈر بیٹسمین سعود شکیل, وہ T20 کی نظر ہو گیا, وہ کبھی بھی 40 یا 50 رن سے نہیں پہلے کپتان ارریلیونٹ کیا مطلب, ارریلیونٹ کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں. سلمان علی آغا ڈزنٹ ڈیزرو ٹو پلے T20 کرکٹ, لیٹ الون ہی شوڈ کیپٹن پاکستان. شہنشاہ افریدی کی فٹنس ہی نہیں ہے کہ وہ ون ڈے کرکٹ کھیلے, وہ T20 کا کپتان بن سکتا تھا. ٹیسٹ کرکٹ میں شان مسعود کتنے فیلیئرز ری انفورس کریں گے کہ 12 ٹیسٹ ہارا ہے وہ 16 میں سے, اور 1876 سے لے کے 150 سال میں وہ بیٹسمین جو 45 ٹیسٹ یا زیادہ کھیلے اس میں 5th ورسٹ ایوریج ہے, تو وہ لیڈ بائی ایگزامپل کیا کرے گا؟ تو یہ ارریلیونس ہو گئی نا جی. اسی طرح آپ کے کوچ, اب یہ جو ون ڈے کی ٹیم آئی ہے, آئی کین بیٹ کہ نہ یہ سرفراز کی ٹیم ہے, نہ یہ عاقب کی ٹیم ہے, نہ یہ اسد شفیق کی ٹیم ہے, یہ ایکچولی ٹیم ہے مائک ہیسن کی. کہاں سے پہلے آپ نے T20 کے فیلئر میں محمد رضوان سے ون ڈے کی کیپٹنسی لے لی. ابھی کیا کسی کو پتا ہے کہ پچھلے 3 سال میں محمد رضوان از یور ٹاپ پریمیئر ٹیسٹ میچ بیٹسمین, the only one with an average of 40 plus, and top premier one day batsman with an average of 50.36 overall. نمبر 1 آپ اس کو باہر کر رہے ہیں, انفارچونیٹ نہیں ہے یہ. اچھا, آپ فاسٹ بولرز, آپ کے ایک دماغ میں گھسا ہوا ہے کہ آپ نے بٹس اینڈ پیسز آل راؤنڈرز کھلانے ہیں. T20 کرکٹ از سائنٹیفک, ون ڈے کرکٹ از ایون مور ڈیفیکلٹ, جس میں امیلگمیشن ہے ٹیسٹ کی اور ون ڈے کی. آپ کو وہ آل راؤنڈرز چاہیے تھے. آپ نے ساؤتھ افریقہ جانا ہے, آپ نے ورلڈ کپ وہاں پہ کھیلنا ہے, اب یہاں پہ اسپن آل راؤنڈرز لے کے آ گئے ہیں. کدھر گئے آپ کے فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر؟ 10 میچ ہیں آپ کے ٹوٹل بفور یو گیٹ انٹو دی نیکسٹ ورلڈ کپ. سو یہ کلیئرلی اس کا ایک ومزیکل تھاٹ ہے کہ بٹس اینڈ پیسز اینی بڈی شوڈ بی ایبل ٹو بول, وہ اس کو پریفر کرتا ہے. وہ تو ابرار احمد کو باہر بٹھا دیتا ہے. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ بھائی جان, اس میں ہمارا جتنا کلف ایک مجھے بتائیں, مائک ہیسن جو ہے اس کے بارے میں اب تاثر یہ ہے کہ یہ اسپیشلسٹ نہیں پریفر کرتا, یہ چاہتا ہے 12 کے 12 آل راؤنڈر ہی ہوں. ایگزیکٹلی, وہ نہیں چلتی, وہ کاؤنٹی کرکٹ کی T20 میں چل سکتا ہے. اب کرکٹ بہت آگے چلی گئی ہے, یہ ساری اب جو ہے کرکٹ وہ میچ اپس پہ ہوتی ہے. چلیں لیٹ می گیٹ, آئی تھنک باسط علی آلسو وانٹس ٹو ایڈ, کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو کہ بہت انٹیگرل اور بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی آپ نے پلیئرز کو انسیکیور کیا ہوا ہے. سعود شکیل جیسا پلیئر جو PSL 10 سے پہلے 50 کی ٹیسٹ ایوریج تھی, اب 18 کی ایوریج ہو گئی ہے. یہ آپ کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا, فارمیٹس میں لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا, اسپیشلائز بہیویئر. آپ کے پاس فاسٹ بالرز تھے, آپ کے پاس ایکسپریس فاسٹ بالر بھی ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں, لیکن آپ ان کو لے کے چلے گئے. اور لاسٹ یہ جو کلف ڈیکن ہے, اس کا 7 سال میں اپنے اپریزل نہیں کیا. اس نے شاداب خان کو مس ڈائگنوز کیا, تباہ کیا. اس نے شہنشاہ افریدی کی ری ہیب کو تباہ کیا. اس نے نسیم شاہ کو تباہ کیا. اس نے احسان اللہ کو تباہ کیا. اس نے عامر جمال کو تباہ کیا, جس کا اسٹریس فریکچر اور بیک تھا, اس کو ٹیسٹ کھلا دیا ساؤتھ افریقہ میں. اور اتنے ایویڈنٹ گراس بلیٹنٹ فیلیئرز کے بعد اگر وہ چلتا ہے, دس مینس دیر از سم تھنگ مچ مور ٹو اٹ ایٹ دا بیک اینڈ.